اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ السمالی کے سلسلے میں 23ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک نیچرل سی بات یہ ہے کہ جب انسان کسی خاص مقام پر سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، یا اگر وہ حج و زیارات کے لیے جاتا ہے اور اسپریچولی وہ لطف اندوز ہوتا ہے، یا اگر وہ کسی خاص شخص سے ملاقات کرنے جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ سوینئر، کچھ نہ کچھ تحفہ اور یادگاری وہاں سے اپنے لیے واپس لاتا ہے۔ اس کی وجہ گویا یہ ہوتی ہے کہ انسان اس تجربے سے اتنا لطف اندوز ہوا ہوتا ہے اور اتنا اسے لذت محسوس ہوئی ہوتی ہے اس تجربے کی وجہ سے، کہ اب وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے حاصل کر کے اپنے ساتھ واپس لائے، تاکہ جب بھی وہ اس تبرک کو، اس گفٹ کو یا کسی تصویر کو دیکھے تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں اس سفر کی اور اس ملاقات کی یاد تازہ ہو جائے اور وہ اس کے لطف کو دوبارہ محسوس کر سکے۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ یہ جو اب ہم ایک مہینے سے قریب پروردگار متعال کے مہمان بنے ہوئے ہیں اور مختلف معنوی اور روحانی نعمتوں سے ہم نے فائدہ حاصل کیا ہے، یہ جو ہم ایک مہینے سے ماہ مبارک رمضان کا سفر طے کر رہے ہیں اور مختلف ملائکہ سے ہم نے ملاقات کی ہے، مختلف قرآن مجید کی آیات سے ہم نے ملاقات کی ہے، مختلف اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کو ہم نے پڑھا ہے، تو اگر ہم اپنے اس سفر سے لطف اندوز ہوئے ہیں، اب جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو کیا ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی سوینئر، کوئی تبرک یا کوئی گفٹ لے کر اپنے ساتھ باہر نکلے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، اس تحفے کو اور اس یادگاری کو ماہ مبارک رمضان سے لے کر خارج ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہماری نظر اس پر پڑے گی، جب بھی ہم اسے سنیں گے، تو ہمیں وہ اشک یاد آ جائیں گے جو ہم نے ماہ رمضان میں بہائے تھے، وہ توبہ یاد آ جائے گی جو ہم نے خداوند متعال کے بارگاہ میں کی تھی، وہ وعدے یاد آ جائیں گے جو ہم نے اپنے آپ سے کیے تھے، اور ہم اپنی کوششوں میں مزید اضافہ کر سکیں گے کہ آتے ہوئے سال میں اپنے آپ کو پروردگار متعال کی نافرمانی سے بچاتے رہیں۔ عزیزان گرامی، ہم مختلف چیزیں اس مہینے سے تحفے کے طور پر لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم روزانہ ماہ مبارک رمضان میں آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے تھے، تو اب ہم کوشش کریں کہ کم سے کم 5 منٹ یا 6 منٹ قرآن مجید کے مطالعے کو تحفے اور یادگاری کے طور پر لے کر اس ماہ مبارک رمضان سے خارج ہوں، اور سارا سال روزانہ کم سے کم 5 منٹ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو کم ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو، کنٹینیویشن اس میں ہو، افراط اور تفریط نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید جو ہے وہ 2 گھنٹے، 1 گھنٹے مطالعہ کیا جاتا تھا اور پھر سارا سال قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ کم سے کم 5 منٹ کا مطالعہ قرآن مجید کا اپنے ساتھ تحفے میں لے کر اس ماہ مبارک رمضان سے خارج ہوں۔ یا اگر دعاؤں کا مطالعہ آغاز کیا ہے، اگر صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ آغاز کیا ہے، اگر اہل بیت علیہم السلام کی خالص ہدایت کے چشموں سے فائدہ حاصل کرنے کی نیت کی ہے، تو سارا سال کوئی پروگرام کے تحت، کوئی سکیجول کے تحت اس کو ادامہ دیں۔ ہفتے میں 1 دفعہ کوشش کریں، آدھا صفحہ مطالعہ کریں، یا روزانہ 1 سطر پڑھیں، جو بھی، لیکن اس سوینئر کو، اس تحفے کو، اس یادگاری کو ضرور اس ماہ مبارک رمضان سے حاصل کریں۔ یہ تحفہ آپ کے لیے عبودیت اور بندگی کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے اور ماہ رمضان میں جو کچھ حاصل کیا ہے اسے نہ گوا دینے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ پروردگار متعال ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ آئیے اسی امید کے ساتھ دعا کے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عزت نفس کی بہت اہمیت ہے، یہ کہ انسان اپنے آپ کو عزت مند محسوس کرے، شریف محسوس کرے، اور
وہ اتنا تحقیر نہ ہو جائے کہ پھر وہ اپنی عزت نفس گوا بیٹھے، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو کریم لوگ ہوتے ہیں اور جن کے اندر کرامت کی صفت کا ملکہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، تو جب وہ کسی پر اتھارٹی رکھتے ہیں، مثلا اگر کوئی ان کا امپلائی ہوتا ہے اور وہ کوئی غلط کام انجام دیتا ہے اور وہ غلط کام بہت شرمناک ہوتا ہے، تو ان کے اندر ایک صفت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ خود حیا کر لیتے ہیں اور اس شخص کو کچھ نہیں کہتے، اپنی نظریں گھما لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کو اس حال میں جا کے روکنے کی وجہ سے تحقیر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ شخص اپنی عزت نفس گوا بیٹھے، اور اگر بعد میں اس کو صحیح راستے پر واپس بھی آنا ہو تو وہ اتنا اپنے اندر حقارت محسوس کرے کہ وہ کبھی صحیح راستے پر واپس آ بھی نہ سکے۔ اور ہمیں بھی اپنے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اوپر ہماری اتھارٹی ہے، جن کے ہم سرپرست ہیں، چاہے وہ ہمارے اولاد ہوں، چاہے وہ ہمارے کام کرنے والوں، تو ان کے بارے میں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ بسا اوقات ہم اتنا تحقیر کر دیتے ہیں کہ وہ شخص اپنی نفسیات میں اپنے آپ کو حقیر ہی محسوس کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے آپ کوئی بھی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اب یہاں پر دعا کے اس مرحلے میں بھی جب بندہ خداوند متعال سے اقرار کی زبان میں ان تمام شرمناک حالتوں کا اور صفات کا تذکرہ کرتا ہے اور بہت ہی کھلے اور واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ پروردگارہ میں وہ ہوں کہ جس نے تیرا نہ تو کھلے عام کوئی خیال کیا، لوگوں کے سامنے کوئی لحاظ کیا، اور نہ اپنی تنہائی اور خلوت میں کوئی لحاظ کیا۔ میں بڑی بڑی مشکلات کا شکار ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے مولا کے سامنے جرأت کی ہے۔ میں وہ ہوں کہ جس نے خداوند متعال کا عصیان کیا ہے۔ جب ان واضح اور شفاف الفاظ میں خداوند متعال کے سامنے اقرار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد پروردگار متعال کے سامنے ایک اور بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اے پروردگارہ، مجھے پتہ ہے کہ اگر تو نے میری پردہ پوشی کی، اگر تو نے مجھے اسی وقت عذاب میں مبتلا نہ کر دیا، اگر تو نے مجھے مہلت دی، تو یہ تیری کرامت کی وجہ سے تھا، یہ اس وجہ سے تھا کہ تو ایک کریم مولا ہے، اور لہٰذا تو نے میرے گناہ چھپائے لیکن میں نے خیال نہ کیا، اور اتنا تو نے میری لغزشوں کو معاف کیا، اتنے میرے گناہوں کو چھپایا، اور اتنا صبر اور بردباری کے ساتھ تو نے میرے ساتھ سلوک کیا کہ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تو میرے گناہوں کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ کہ تو نے میرے تمام گناہوں کے انجام سے مجھے چھٹکارا دے دیا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر بندہ کہتا ہے کہ حتیٰ کأنک استحییتنی، پروردگارہ تو نے اتنا صبر اور بردباری کا مظاہرہ کیا، اتنا میرے گناہوں کو نظر انداز کیا کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ گویا تو نے ہی مجھ سے حیا کر لی ہے، اور میری بے شرمیوں کو، میری ہٹ درمیوں کو، میرے گناہوں پر اصرار کو دیکھ کر تو نے حیا کے باعث اپنا منہ مجھ سے موڑ لیا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے دعا کے اگلے حصے کے عربی عبارات کا ساتھ میں مطالعہ کرتے ہیں۔ الہی لم اعصک حین عصیتک وانا بربوبیتک جاحد ولا بامرک مستخف ولا لعقوبتک متعرض ولا لوعیدک متغاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المراخي علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني۔ عزیزان گرامی، دعا کے اس حصے میں امام علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح کھل کے خداوند متعال سے گفتگو کریں، اور جب ہم خود
گفتگو کرنا چاہیں خداوند متعال سے تو قطعاً اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان جملات میں محصور رکھیں۔ پروردگار متعال سے آپ کا رابطہ ایک پرسنل رشتہ ہے، اور جس طرح آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو چیز آپ پروردگار کو بتانا چاہتے ہیں، یہ صرف آپ کا اور خداوند متعال کا معاملہ ہے۔ اور جب تک یہ پرسنل ریلیشن شپ آپ کا خداوند متعال سے ڈیولپ نہیں ہوگا، جب تک ہم پرسنلی خداوند متعال سے گفتگو کرنا نہیں شروع کریں گے اور اس کی عادت نہیں بنائیں گے، تب تک ہم خداوند متعال سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے اس کی اور اس کی غلامی کا شکار ہوتے رہیں گے، اور جس کی غلامی کا شکار ہوں گے وہ ضرور ہم سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کی طرح آپ کو مخلصانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ متصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہاں پر دیکھیں کس طرح اپنائیت کے ساتھ کھلے الفاظ میں اہل بیت علیہ السلام آپ کو گفتگو کرنا سکھاتے ہیں پروردگار متعال سے۔ الہی لم اعصک حین عصیتک وانا بربوبیتک جاہد، پروردگارا جب میں گناہ کرتا تھا تو اس نیت سے نہیں کرتا تھا کہ تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور تیری ربوبیت کا انکار کروں، ہرگز نہیں میرے پروردگار۔ ولا بامرک مستخف، اور نہیں میں تیرے حکم کو، تیرے مشوروں کو، تیری قدر و منزلت کو کم سمجھتا تھا۔ پروردگار اگر میں تیرے حکم کو کم تر سمجھتا، اگر میں تیری ربوبیت کا انکار کرنا چاہتا، تو کیوں ماہ مبارک کے رمضان کی راتوں میں تو مجھے توفیق دیتا کہ میں اہل بیت علیہ السلام کی ان دعاؤں کے ساتھ تجھ سے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کروں؟ ہرگز نہیں پروردگارا۔ ولا لعقوبتک متعرض، پروردگارا جب میں گناہ کرتا تھا، جب میں تیرا عصیان کرتا ہوں، تب ہرگز میری نیت یہ نہیں ہوتی کہ تیرے عذاب کو چیلنج کروں اور تیرے عذاب کو اپنی طرف دعوت دوں۔ نہیں پروردگارا، میں کہاں اور تجھے چیلنج کرنا کہاں، تجھے للکارنا کہاں۔ ولا لوعیدک متہاون، پروردگارا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو ان عذابوں کو چھوٹا سمجھتا ہوں جن کا ذکر تو نے قرآن مجید میں کرا ہے۔ نہیں پروردگارا، میں تو جب ان عذابوں کا تذکرہ سنتا ہوں یا انہیں پڑھتا ہوں تو تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب یہاں پر شاید کوئی سوال کرے کہ اے خدا کے بندے، اگر تو نہ اپنے رب کی ربوبیت کا انکار کرنا چاہتا تھا، نہ تو اپنے رب کو چیلنج کرنا چاہتا تھا، نہ اس کے حکم کو کم سمجھتا تھا، اور نہ تو اس کے عذاب کے وعدے کے سامنے نڈر تھا، تو پھر تیرے یہ نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیوں تیرے اپنے ہی اقرار کے مطابق تو نے جب عصیان اور خطا کے میدان میں قدم رکھا تو حدیں پار کر دی؟ تیرے عمل سے، تیرے نامہ اعمال سے ایسے کیوں ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی شخص ہے جو خداوند متعال کو چیلنج کرنا چاہتا ہے؟ عزیزان گرامی، ایسے سوال سن کے انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ میں کہاں خداوند متعال کو چیلنج کرنا کہاں؟ شاید انسان نا امیدی کا شکار ہو جائے۔ تو اہل بیت علیہ السلام یہاں پر تربیت دیتے ہیں کہ اپنے اعمال کو اینالائز کرو، دیکھو کہ ان خطاؤں کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد 5 اہم نکتے بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم خطاؤں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ جیسے ہم خداوند متعال کی ربوبیت کا انکار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پروردگارا لیکن خطیئۃ عرضت، پروردگارا میں کیا کروں، ایک گناہ کی اپرچونٹی، تیرے عصیان کی اپرچونٹی میرے سامنے آ گئی، ایک موقع فراہم ہو گیا۔ سولت لی نفسی، اور ساتھ میں ہی میرے نفس نے اس موقع کو بہت خوبصورت اور دلکش بنا دیا۔ وغلبنی ہوائی واعاننی علیہا شقوتی، عزیزان گرامی دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ انشاءاللہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے 24ویں حصے میں ہم تمام ان نکات کا ساتھ میں مل کر مطالعہ کریں گے اور اپنی مشکلات اور گناہوں کے روٹ کاز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، اس امید کے ساتھ کہ ماہ مبارک رمضان کے باقی حصے کے ہر پل میں ہماری توفیقات اور برکات میں مزید اضافہ ہو، آپ کی خدمت سے اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.